اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ پڑھے قرآن حسین قرآن مجید کا یہ اعلان کہ اہل بیت کی مودت رسالت مآب کی اجرت ہے، اس آیت کے عنوان پر آج یہاں 8ویں تقریر 8th مجلس تاریخ معصومین کے عنوان سے کہ ہم ان اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ جن کا ذکر اجر رسالت ہے، جن سے محبت اجر رسالت ہے، اس لیے کہ ہر شیعہ یہ چاہتا ہے، اصل میں ہر مسلمان کو یہ چاہنا چاہیے کہ وہ رسول کی محنتوں کی اجرت ادا کرے، لازم ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر حق جو ہے نہیں ہوتا پورا، اور جن لوگوں نے بھی کیا رسالت کی اجرت ادا کرنے کی کوشش کی تو وہ اس مقام تک بھی پہنچے اور انہوں نے ان کی عبادتوں کی قبولیت کی گارنٹی بھی کو دے۔ اسی لیے مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ کوئی ذاکر کی یا کوئی مولوی کی بات نہیں ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے، شیعہ مولوی اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم اگر اہل بیت کی محبت نہیں کرتے تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کے تحت ہے کہ اسی لیے عام طور پہ بھی یہی کہا گیا کہ اگر نماز روزہ حج جتنے واجبات عام مسلمان کرتے ہیں، اگر ہم مسلمان کرتے ہیں، پھر اگر جب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں جانے کا کرائٹیریا ہے، کوئی ایسی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت یوں ہی اللہ نے نہیں بنائی، نماز کے بدلے میں صرف اگر نماز پڑھتے رہے آپ کہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔ نماز کے بدلے جنت نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ معلوم کریں۔ روزے کے بدلے میں جنت، یہ واجب ہے، کرنا ہے آپ کو، یہ سب چیزیں یہ پورے فریم کے اندر ہے، یہ سب واجبات ہیں، ہر واجب کو عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور اس کے لیے سخت احکام ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یا روزے کا کوئی جو بھی واجب ہے، قرآن کی جو پوری فہرست ہے ہمارے اسلام کی کہ یہ کمپلسری ہے، مسٹ ہے، اس کو کرنا ہے، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب اسی وقت قبول ہوں گے جب محبت اہل بیت ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور آپ صرف نمازیں پڑھتے رہے تو نماز پڑھنے والے تو یزید کے لشکر میں بھی تھے، تسبیح پڑھنے والے لشکر یزید میں بھی تھے، اور جتنی عبادتیں آج ہم سب کرتے ہیں، یہ کیا جنگ صفین میں علی کے خلاف جو امیر شام کا لشکر تھا، کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، حج نہیں کرتے تھے وہ لوگ؟ عزیز و سجدوں کے بدلے اگر عبادت مل جاتی تو شیطان کو ملتی پہلے جنت نہیں؟ شیطان سے بڑھ کے کسی نے عبادت کی؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ شیطان نے جتنی عبادت کی اس نے کوئی دنیا میں انسان نے کی ہوگی۔ معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا ایک سجدہ 40,000 ایئرز کا تھا، 40,000 سال زمین پہ اپنے سر کو رکھ کے سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا تھا۔ 40,000 ایئرز کوئی مانے لگتے ہیں بابا، گننے والے تو ٹائم لگتا ہے 40,000۔ اس نے ایک سجدہ کیا بس، جو بھی عام مسلمان عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ہم صرف عبادتوں کے ذریعے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت ولایت مولا کائنات کا نام ہے، اجر رسالت ادا کرو گے تو پھر جنت ہے، ورنہ اگر عبادتوں کے ذریعے جاتے تو اللہ نے شیطان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، زمین سے اٹھایا، لٹرلی زمین سے اٹھایا، جو مثال ہے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچاتے، اللہ نے شیطان کو کر کے بتایا۔ زمین میں تھا، عبادت کر رہا تھا، اس کی عبادت اتنی بڑی تو اللہ نے اس کو اوپر اٹھایا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، 7ویں آسمان تک پہنچا دیا، 7 آسمان پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بڑے بڑے جو VIP ملائکہ تھے، سردار جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل، ان سب کے ساتھ بیٹھنے لگا۔
ان کی محفل میں بیٹھنے لگا, ان کے گروپ میں بیٹھنے لگا, ان کی محفل میں بیٹھا. تو ایک بات تو یہاں سمجھ میں آئی, کسی کی محفل میں بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا. نہیں, یہ مت سمجھے کہ رسول کی محفل میں بیٹھ کے تو ہو گئے. کسی کی محفل میں اگر بیٹھ جائے تو ویسا نہیں ہوتا. وہ بیٹھا, جبرائیل کے ساتھ بیٹھا, میکائیل کے ساتھ بیٹھا, انسان سوچ نہیں سکتا, اتنا اونچا کر دیا تھا. جبکہ وہ اشرف بھی نہیں, ہم اشرف ہیں. جنہ آنکھ کے بنے ہوئے اور شیطان جنوں میں سے کانا منل جن, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو جن کا بنا ہوتا. تو عبادتوں کے ذریعے, میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اسی پہ بولتا کہ یہ عبادت کے ذریعے جنت نہیں جائیں گے. اجر رسالت ادا کرو گے, معصومین کی محبت رکھو گے, ان پر ان سے راضی رہو گے, وہ تم سے راضی رہیں گے, تو پھر جنت ہے. صلوات پڑھیں محمد محمد. اس پہ صرف عبادت کر کے کوئی کہے کہ جنت میں جائے تو نہیں. تو یہ مجالس جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ایک اجر رسالت ہے. اور آج اسی معصومین کے 8ویں کڑی امام علی رضا کا ذکر ہوگا. آج 2 معصومین کا ہوگا, اس لیے کہ کل کی آخری مجلس ہے. اور میں نے جیسے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ وقت نہیں ہے کہ معصومین کی پوری زندگی میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو بتا دوں. تو جتنا بھی میں نے کوشش کی, میں اپنے اس پہ نادم ہوں کہ جو حق تھا وہ تعداد نہیں ہو سکا. آج 2 معصومین کا ذکر, امام علی رضا غریب الغرباء کا اور نویمان امام محمد تقی جواد کا. کل انشاءاللہ 10ویں اور 11ویں امام کا ذکر ہوگا. 12ویں امام کا ذکر ہم مسلسل سنتے ہیں, اسی لیے مجالس میں سرکار کا ذکر نہیں ہے. دوبارہ آج اس امام کا ذکر ہے کہ جو سلسلہ امامت کا تیسرا علی تھا. مولا مشکل کشا کے نام 4 دفعہ ریپیٹ ہوئے, میں نے بتایا تھا. تو سلسلہ امامت کا تیسرا علی, آپ کی ولادت ہوتی ہے 153 ہجری 11 ذیقعدہ کو. 11 ذیقعدہ 153 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. 7ویں امام آپ کی والد تھے, آپ 7ویں امام کے فرزند ہیں. اور 8ویں امام کی ولادت جب ہوئی تو اس وقت ہارون رشید حاکم تھا. جو آپ کی ولادت کے بعد 7ویں امام نے آپ کا نام علی رکھا. اور آپ کے مشہور القاب ابو الحسن ہے, ہادی ہے, طیب ہے, طاہر ہے اور رضا ہے. رضا سب سے زیادہ مشہور ہے. رضا یعنی راضی ہونا. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ سے, ویسے ہر معصوم سے, لیکن اس معصوم کے بارے میں یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے جتنی مخلوق ہے سب راضی تھی آپ سے. اور یہ لقب بے انتہا مشہور ہوا. ہمارے پورے 12 اماموں میں حضرت علی کو ظاہری طور پہ حکومت ملی, یا اس امام کو آپ کران پرنس ہوئے تھے, ولیعہد ہوئے تھے. کس کے؟ مامون رشید کے. اور کسی معصوم کو ظاہری طور پہ حکومت نہیں ملی. اور اس امام نے بھی مولا کے بعد کسی معصوم کے حکومت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. وہ چاہتے نہیں تھے کہ حکومت میں. یہ بھی بڑا پریشر کیا تھا مامون نے, جس کی وجہ سے مجلس میں آئیں گی بات کہ کیا کیوں پریشر کیا. یہ امام کو غریب الغرباء بھی بولتے ہیں. غریب کیوں بولتے ہیں غریب الغرباء؟ اس لیے کہ یہ امام مدینے سے اور عراق سے دور جا کے اکیلے شہید ہوئے. اس امام کی زیارت کے لیے یہ مشہور ہے. مشہور نہیں ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے. یہ روایت آپ کو مفاتیح الجنہ میں بھی ملے گی. اگر آپ وہ چیپٹر میں جائیں گے جو غریب الغرباء کا چیپٹر ہے, اس میں رسول کی حدیث, معصومین کی جو حدیث ہے اس امام کی زیارت کے لیے روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جو میرے 8ویں وارث کی زیارت کرے گا, اس کی زیارت کے بدلے میں اللہ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دے گا. 1 دفعہ زیارت کرے گا. تو راوی نے کہا 1 حج 1 عمرہ صرف 1 دفعہ زیارت کرے گا. تو آپ نے کہا 10. پھر اس نے پوچھا, آپ نے کہا 20. وہ 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ پوچھتا ہے. تو اتنا ہی بڑھاتے جاتے ہیں, بڑھا کے کہتے ہیں کہ تم سمجھتا کیا ہے, جو میرے اس بیٹے کی زیارت کرے گا 50 حج 50 عمرے کا اللہ اجر دے گا. دوستو سننا بڑا آسان ہے. آپ سوچیں کہ 1 حج نہیں ہوتا لوگوں سے, 50 حج اور حج مقبولہ, جس مقبولہ کے مطلب جو اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے حج کیا, اتنا اجر ہے اس امام کی زیارت کے لیے. اور میں ایک بات بتاؤں, 40 علامت ہے, 40 علامتیں ہیں جو مومن میں صفات ہے. 40 ہوں گے تو یہ مومن ہوگا. صلوات پڑھنے اور تھوڑا تھوڑا 40 علامتیں ہیں مومن کی, کہ یہ علامتیں انسان میں ہونی چاہیے. اب کسی میں 10 ہے, کسی میں 15 ہے, کسی میں 20 ہے. 40 اگر پورے ہیں تو کیا کہنے کتنا بڑا مومن ہوگا وہ.
40 آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے امام کی زیارت. 40 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اب وہ ظاہر امام رضا. اب اندازہ لگاؤ کہ ظاہر امام رضا کا کیا اندازہ ہے. پھر کسی امام نے مولا سے لے کے حضرت علی سے لے کے زمانے کے امام تک, یا اللہ کے رسول یا شہزادی کونین کو بھی لے لیں, چاہدہ معصومین کو آپ لے لیں, چاہدہ معصومین میں کسی معصوم نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی مدد کروں گا. مدد مولا ہر کی خبر میں آتے ہیں, ہر کی موت پہ آتے ہیں, لیکن وعدہ یہ نہیں ہے کہ میں آگے تمہاری اس وقت مدد کروں گا. مولا بے شک مدد کرتے ہیں, لیکن معصومین میں اس امام کا وعدہ ہے جو میری زیارت کو آئے گا میں اسے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا, 3 times ملوں گا. یہ وعدہ ہے امام رضا جو میری زیارت کو آئے گا. کیسے, کہاں ملوں گا؟ کہا کہ جب ملک الموت تمہارے سر پہ آ جائے گا, جو بالکل کٹھن وہ موقع ہوتا ہے, بالکل بہت ہی مشکل لمحہ ہوتا ہے انسان کے لیے. اس لیے کہ اب ہم لوگ ماشاءاللہ زندہ اللہ مولد کو سلامت رکھے. وہ لمحہ ایسا ہے کہ پلٹ کے آگے کوئی نہیں کہتا کہ مجھ پر اتنی مصیبت گزری. وہ بڑا مشکل لمحہ ہے دوستوں, بڑا مشکل لمحہ ہے. تو کہا موت جب تمہارے سر پہ, ملک الموت تمہارے سر پہ آ جائے گا, اس وقت میں آ کے تمہاری مدد کروں گا. یہ پہلا وعدہ جو ظاہر امام رضا ہے. اس کے بعد کہا پہلی رات, فرسٹ نائٹ گریو میں, جب وہ مشکلوں میں رہے گا, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں رہے گا, امام کہتے ہیں کہ میں آ کے مدد کروں گا. تیسرا کہا کہ روز محشر جب وہ پل صراط پہ جائے گا, جب وہ پریشان ہوگا, جب اس کی مدد وہاں پہ بھی کوئی نہیں کرنے والا ہوگا, تو میں آ کے اپنے ظاہر کو اٹھا کے وہاں جنت تک پہنچاؤں گا. یہ 3 وعدہ امام نے کہ جو میری زیارت. تو اب آپ دعا کریں کہ اللہ ہم کو جلد سے جلد امام کی زیارت نصیب کرے, اور زیارت با معرفت ہو. صلوات پڑھیں محمد. امام رضا غریب کی زیارت کا اتنا اجر ہے. یہ امام 7ویں امام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہارون رشید کے ظلم سے ہمارے 7ویں امام شہید ہوئے. اس امام کی شہادت 203 ہجری, یعنی 153, لگ بھگ 50 یا 51, 51 ایئرس کے امام تھے جب آپ شہید ہوئے. زیادہ عمر آپ نے نہیں تھا. ان کے حالات بہت ہیں, میں پورے زیادہ حالات کو چھوڑتا جو امپورٹنٹ واقعات ہیں وہ بتاتا ہوں. کہ ولیت جو امام بنے, کراؤن پرنس جو بنے, کیوں بنے کراؤن پرنس؟ کیا مامون امام کا دوست تھا, یا مامون چاہتا, مامون رشید چاہتا تھا کہ امام کو بہت محبت کرتا تھا؟ نہیں, یہ نہیں تھا. یہ پولیٹیکل ریزن تھا مامون رشید کا, کہ مامون ہے, مامون کی جو ماں تھی, ہارون رشید کا بیٹا ہے, مامون کی جو ماں تھی وہ عجب کی تھی, ایران کے اس عرب سے ہٹ کے تھی. اور اس کا ایک بڑا بھائی تھا مہدی, اس کی ماں عرب تھی. مامون نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا حکومت کے لیے. ہارون رشید کو بھی یہ چاہتا تھا کہ مار ڈالے, لیکن ہارون رشید خود بخود ماں سے جانا ہو گیا, بیمار ہو گیا. یہ ہارون کے بیٹے ہیں. مامون چاہتا تھا, وہ اس نے اپنے بڑے بھائی کو قتل کیا, تو عرب جتنے تھے وہ مامون سے ناراض ہو گئے. اور اب یہ نہیں چاہتا تھا کہ عجم والے بھی ناراض ہو جائیں, اس لیے کہ یہ عجم کا تھا اس کی ماں. اس نے کہا کہ اس وقت اگر حالات ملک کیسے, اور یہ جو پیریڈ ہے مامون رشید کا 8ویں امام کا جو زمانہ ہے, یہ نہیں وہ زمانہ جیسے کل میں نے کہا کہ گولڈن ایرا آف اسلامک ڈائنسٹی یا اسلامک ہسٹری بنا. یہ بڑا سنہرا دور تھا اسلامک ہسٹری کا. ہر طرف مکمل طور پر اسلام پھیلا ہوا ہے, ہر طرف لوگ بیٹھے, وہ اسلامک حکومت چل رہی ہے. اس کا یہ بادشاہ بنا ہوا تھا مامون, اور مامون اپنا ہیڈ کوارٹر, اپنا کیپٹل خراسان بناتا ہے, اور ہر طرف اس کی حکومت, لاکھوں دینار اس کو جو ہے مال غنیمت ملتا ہے, دولت آ رہی ہے, اور ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے. یہ اب اس حکومت کو نہیں چھوڑنا چاہتا, اس نے یہ چاہا کہ اب میں امام کو اپنے ساتھ لے لوں تو کم از کم بنی ہاشم میرے ساتھ ہوں گے. یہ کوئی محبت میں یا پیار میں یا امام سے بڑا خوش تھا نہیں, یہ بہت بڑا دشمن تھا. اگر صحیح چاہنے والا رہتا کہ اس نے حکومت دی, جو کراؤن پرنس بنایا, تو امام کو شہید کیوں کرتا؟ خاطر بھی یہی. یہ بڑا ظالم تھا, یہ 3-4 سال کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا. جب اس نے خط بھیجا اور کہ آپ آئیے اور آ کے حکومت سنبھالیے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کراؤن پرنس بناؤں, ولیت بناؤں, تو امام نے انکار کر دیا, کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے تمہاری حکومت. اس نے بڑا فورس کیا, اور فورس کر کے اس نے پوری رائل آرمی بھیجی مدینہ, اور امام کو فورس کر کے امام کو لے کے خراسان پہنچا. جب یہ خراسان امام پہنچے تو اس کے کئی واقعات ہیں. نیشاپور کا وہ واقعہ, جو پانی کا واقعہ, آج بھی اگر آپ ایران جائیں, نیشاپور جائیں, تو وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ ملے گا جو امام رضا غریب جاتے ہوئے اس چشمے کو بنایا تھا. پانی اس وقت نہیں تھا, تو امام نے اشارہ کیا کہ اس پتھر کو کھولو, اس پتھر کو ہٹائے گا تو وہاں سے چشمہ نکلا. تو آج 200 سال سے وہاں پہ 1200 سال سے وہاں چشمہ موجود ہے. وہ آپ جب انشاءاللہ زیارت کو جائیں امام کی, تو نیشاپور ضرور جائیں, اور امام کی ختمگاہ بھی یا امام کے پیروں کے نشان ہے, اور وہ پانی کا چشمہ آج تک موجود ہے. وہاں سے امام نکلتے ہیں, جا کے کراؤن پرنس بنتے ہیں, ولیت بنتے ہیں. لیکن امام نے ایک شرط رکھی, کنڈیشن رکھا. کنڈیشن یہ رکھا
वह मामून से कि मैं तेरी हुकूमत में दखल नहीं दूंगा, तेरी हुकूमत के मामला में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई दखल नहीं दूंगा और मैं सिर्फ इस्लाम की मदद करूंगा। अब इमाम के डिबेट से इमाम के मुनाज़रे किसके साथ? यहूदियों के साथ। एक बड़े बड़े ग्रुप्स को यहूदियों के इमाम रहे कॉन्फ्रेंस सिर्फ 4 बरस या 3 बरस, 2.5-3 बरस इमाम रहे। इन 3 साल में इमाम ने शियत को मुस्तहकम मजबूत कर दिया। हारून रशीद का जुल्म, 7वें इमाम 14 ईयर्स जिंदान में, खैद में, वहीं शहीद हो गए। शिया परेशान, इमाम से मुलाकात नहीं हो रही। अब ये इमाम जब हुकूमत मिली तो हुकूमत मिलने के बाद जो शिया फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, उनको एक जगह किया, इसलिए कि एक मौका था कि शियत को एक जगह करना। और इमाम ने, इसीलिए आप देखेंगे रिजवी सादात जितने यानी इमाम की औलाद और मुसवी सादात, कल मैंने आपको बताया था कि मुसवी सादात सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, कि अफगानिस्तान हिरत में मौजूद है और नीचे फारिस में आपको मुसवी सादात मिलेंगे। ये सब सादात को, शियत को एक जगह किया, इसलिए कि आपको अंदाजा होगा कि बनी उमैया से लेके अब बनी अब्बास का एक गोल्डन एरा आ गया। ये पूरे पीरियड में शिया के ऊपर मुसलसल जुल्म हो रहा है। हारून रशीद लाखों शियों को जिंदानों में रख रहा है। अब वो सबको निकालना है, एक जगह करना है, उनकी फाइनेंशियली पोजीशन को सही करना है, माशी हालात को सही करना है। इमाम ने 2.5-3 बरस हुकूमत में रह के वो काम किया। ये शियत को मजबूत करते हैं। दूसरी साइड पे बड़े बड़े ईसाई डेलीगेशंस आते हैं रोम से और मुख्तलिफ जगहों से, उनसे डिबेट्स करते हैं इमाम। बड़ा मशहूर डिबेट हुआ था, जासरी नाम का एक बहुत बड़ा ईसाई आलिम आया था। ये वाक़या आपको हयातुल खुलूब में भी मिलेगा, 14 सितारे में भी मिलेगा और सीरत इमाम रज़ा गरीब की जो किताब कराची से छपी उसमें मिलेगा। बड़ा मशहूर वाक़या। इसकी मैं बिल्कुल छोटी सी डिटेल्स बता दूं कि इमाम ने डिबेट्स कैसे किया। मामून का दरबार और मामून के जैसे गोल्डन मेला, हर तरफ लोग बैठे, उसका दरबार बड़ी शान और शौकत, और वो आकर वो जासरी जो ईसाई आलिम था, उसने पूरे मामून की जो हुकूमत का जो कैपिटल था खुरासान, वहाँ पे एक नया अकीदे को फैलाना शुरू किया। मिलता था मुसलमानों से, मिल के कहता था कि तुम ईसा को क्या मानते हो? तो ये कहते थे कि हम ईसा को नबी मानते हैं। तो वो कहता था कि ईसा जिंदा है। तो हर मुसलमान कहता है ईसा जिंदा है। तो कहता था तुम्हारा रसूल कहाँ है इस वक्त? तो लोग कहते थे वो तो मर गए। तो ये पलट के कहता था जब ईसा जिंदा नबी मौजूद थे तो मुर्दा नबी की क्यों इताअत करते? मुर्दा की इताअत क्यों करते? तुम्हारा नबी तो मर गया, तुम ईसा को जिंदा मानते हो तो तुम ईसा का कलेमा पढ़ो, जिंदा की कलेमा पढ़ो, मुर्दे की क्या कलेमा पढ़ते हो। इस तरह ये अकीदा को फैलाने लगा। मामून ने डिबेट किया अपने उलमा के साथ, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे सके। जब जवाब नहीं दे सके तो इसने इमाम रज़ा गरीब को बुलाया। गरीबुल गुरबा पहुंचे, उसने इमाम को देखा कि इमाम वो बड़ा सीनियर मोस्ट आदमी था, 60 से 70 बरस का। इमाम ने, और इमाम बहुत बड़ी है 45-50 के, तो इमाम से उसने पूछा कि आप ईसा को क्या मानते हैं? अल्लाह का। इमाम ने कहा वो हमारे नबी थे। तो कहा आप जिंदा मानते? इमाम ने कहा बेशक जिंदा, कुरान कह रहा है जिंदा है और वो चौथे आसमान पर है। इसके जो 2 सवाल थे इमाम ने वैसे जवाब दिया जो वो चाहता था। तीसरा उसने पूछा ये बताइए कि आपके रसूल, आपके दादा जो है वो कहाँ है इस वक्त? तो आपने कहा जाहिरी इंतकाल हो गया, मौत हो गई। वो यही चाहता था कि सुनने के इमाम से रसूल की मौत हो गई। उसने कहा जब तीनों बातें आंसर उसके बराबर हुए तो इमाम ने पलट कर उससे, इमाम से पलट कर पूछने लगा कि आपके रसूल मर गए, ईसा जिंदा है, आप कह रहे हैं जिंदा है, तो फिर आप जिंदा की बात क्यों नहीं करते? जिंदा का कलेमा क्यों नहीं पढ़ते? मुर्दा क्या क्या कलेमा पढ़ रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह का, ईसा रूहुल्लाह का, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कह रहे? तो आपने पलट के कहा सुनो, मैं उस ईसा को मानता हूं कि जिस ईसा ने, फिर इमाम ने इंजील का रेफरेंस दिया, हिब्रू ज़बान में इंजील है, इमाम ने हिब्रू में जवाब दिया और कहा तुम्हारे इंजील में, तुम्हारे इंजील के फुला सूरे पर तुम्हारे ईसा ने, मैं उस ईसा को मानता हूं कि जिसने अपने हवारियों से कहा था, जो उनके 12 हवारी थे, जिसने अपने हवारियों से कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा और मैं भी उसी की नबूवत में हूं। तो कहा मैं उस ईसा को मानता हूं जो हमारी नबी की उम्मत में है, मैं तुम्हारे ईसा को नहीं मानता, तुम किस ईसा को। उसके बाद इमाम ने पलट के कहा कि तुम ये बोलो कि तुम जिस ईसा को मानते हो वो इबादत करते थे, तुम लोग तो ईसा का इतना मकाम तुम्हारे पास ये क्यों ना, वो नमाज पढ़ते थे ना रोजा। जैसे इमाम ने कहा ये चौंका, चौंक के कहने लगा नहीं, हमारा ईसा नमाज भी पढ़ता था, हम हमारा अकीदा है कि नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था। जैसे ही उसने ये कहा, इमाम ने कहा वो नमाज किसकी पढ़ता था? नहीं समझे?
یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا. تو امام نے پلٹ کے کہا نماز کس کی پڑھتا تھا, کس کے سامنے سر جھکاتا تھا؟ اگر وہ خدا کا بیٹا جیسا تم مان رہے ہو تو پھر سجدے کیسے کرتا تھا, روزے کس کے رکھتا تھا؟ تو اب یہ چونکا. اس کے بعد اس نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پلٹ کے کہا کہ جو شخص مردوں کو زندہ کرے, بیماروں کو شفا دے دے, اندھوں کو روشنی دے دے, اس کو ہم خدا نہیں پانی پہ چلے, اس کو اگر ہم خدا نہیں مانیں گے تو کیا مانیں گے؟ امام نے کہا اچھا اگر کوئی مردے کو زندہ کر دے, کوئی پانی پہ چلے تو وہ خدا ہو جاتا ہے. اس نے کہا اور خدا کی صفت کیا ہے؟ ایک عام انسان چل سکتا؟ تو امام نے کہا کہ الیاس نبی بھی تو پانی پہ چلتے تھے, ان کو بھی خدا مانو. اس کے بعد کہا کہ اس نبی کے بارے میں کیا کیا خیال ہے؟ عیسیٰ تو چند بیماروں کو شفا دی جو آیا. کہا اس نبی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام اسرائیل تھا, اس نے 35,000 مردوں کو 50 سال کے بعد زندہ کیا. قرآن کہہ رہا ہے, تمہاری انجیل کہہ رہی, اس کو بھی خدا مانو. وہ تو 50. اس کے بعد کہا کہ ابراہیم نے پرندوں کو زندہ کیا, وہ بھی خدا ہو گئے. تو کہا کہ زندگی دینا خدا نہیں ہے, خدا کے سامنے سر جھکا, اس لیے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے جس سے یہ عمل کر رہے تھے. تو روایت کا جملہ کہ یہ جو پورا ڈیلیگیشن کو لے کے آیا تھا وہ کلمہ پڑھ کے امام کا دربار سے واپس آتا ہے. چلو اس امام کو ہم امام ضامن بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں امام ضامن؟ جب سفر پہ جاتے ہیں اور ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں, ٹریول کریں, تو آپ اس امام کا واسطہ دے کے دعا کریں یا اس امام کے نام کا ضامن بنیں. یہ روایت یہ ہے کہ مامون ایک دن ناراض ہوا امام سے. ناراض ہو کر اس نے دربار میں اعلان کیا کہ اب علی رضا آئیں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا. نیام سے تلوار نکال کے سامنے رکھتا ہے. غلام کو حکم دیتا ہے کہ امام رضا کو بلا کر لے کر آؤ. غلام امام رضا کو لینے جاتا ہے. روز کا دستور یہ تھا کہ جو اماموں کا دربار تھا وہاں پردے پڑے ہوئے تھے. جب امام آتے, کران پرنس تھے, امام آتے تو جو غلام تھے وہ پردوں کو ہٹاتے تھے, پھر امام انٹر ہوتے تھے. آج اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ آج کوئی پردہ نہیں ہٹا. نہیں, معذرت انسلٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کوئی پردہ نہیں ہٹا. امام خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹائیں گے اور وہ آئیں گے تو میں قتل کر دوں گا. غلام آ کے امام سے کہتا ہے کہ مامون نے آپ کو بلایا. امام گھر سے چلے. اب امام انسانوں کا امام تو نہیں ہے, زمین اور آسمان کا امام ہے, ہوا میں بھی حکومت ہے اللہ کا کرنا. جیسے امام دروازے کے پردے کے پاس پہنچے, ایک تیز ہوا چل کے پردہ خود بخود ہٹ گیا. امام انٹر ہوئے. جیسے امام انٹر ہوئے, جو معمول غصے میں بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. امام کو اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے, گفتگو کرتا ہے, 50,000 دینار امام کے حوالے کرتا ہے تھیلی میں انعام کے طور پہ. طے کرتا ہے کہ فرزند رسول اب آپ واپس آئیے. امام اسی کے سامنے اس کی تھیلی ایک غلام کو دیتے, دے کے بتاتے ہیں کہ تیرے پیسے کی میرے پاس یہ اہمیت. اٹھ کے چلے, واپس آئے, پھر ہوا چلی, پردہ ہٹایا, امام گھر چلے گئے. وہاں امام کا ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا, وہ آتا ہے امام کے پاس. آ کے بولتا ہے, اس نے مامون سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے, تو اتنا بڑے غیظ میں تھا. اور امام آیا تو بالکل خاموش ہو گیا, نارمل ہو گیا. کہا کہ میں کرتا کیا تھا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. روب اور دبدبا اتنا تھا کہ میں کچھ مجبور ہو گیا احترام کرنے کے لیے. میں نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, مجھے ہوا کیا تھا. وہ آ کر امام سے پوچھتا ہے کہ مولا ریزن کیا ہے, کیا وجہ تھی کہ اتنا غصے والا. وہ ایک دم نارمل ہو گیا, بالکل چل. تو امام نے بازو سے ایک تعویذ کو نکالا, ایک تعویذ امام کے پیر بازو بنی. کہا کہ یہ جو تعویذ ہے نا, یہ ہماری دادی فاطمہ کی لکھی ہوئی ہے, اور یہ تعویذ وہ ہے کہ سوائے موت کے کبھی کی اگر یہ تعویذ کسی کے پاس رہے تو سوائے موت کے, کہ جو وہ بھی موت جب ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر امام کے نام کا کوئی سکہ, امام کے نام کی کوئی چیز آپ اگر تعویذ ہاتھ میں باندھ کر جائیں تو آپ اس کا سفر صحیح ہوتا ہے, یہ ضامن بنے. دوسری چیز میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم اپنے کوئی پرابلمس, آپ سفر پہ جا رہے ہیں یا کسی انٹرویو پہ جا رہے ہیں یا کوئی بزنس ڈیل پہ جا رہے ہیں یا کسی چیز پہ جا رہے ہیں, امیگریشن جیسا یو ایس ہے, کینیڈا کا لوگ امیگریشن ہوتے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. کسی چیز کے لیے آپ جائیں, اگر آپ ٹریول کریں, بزنس ڈیل کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو بزنس کا آپ کو یہ پتا ہے کہ بزنس نہیں ملے, لیکن اگر آپ اس انداز سے جائیں گے تو آپ کو کامیابی ہے. کیا کسی معصوم کے روزے کی تصویر یا کسی معصوم کا نام اگر آپ کے ساتھ ہے, ہر معصوم کی روایت ہے یہ کہ یہ آٹھویں امام سے چلی,
کہ اگر ہمارا نام لے کے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو کوئنز بنے تھے نا، مامون امام کراؤن پرنس بننے کے بعد ایک کوئنز جو بنے تھے، کرنسی جو بنی تھی، اس میں ایک طرف امام رضا غریب کا نام تھا، ایک طرف مامون کا نام تھا. تو لوگ مولا نے کہا تھا کہ جو میرا نام لے کے چلے، میرا نام لے کے چلے، اللہ اس کو شفا دے گا. تو آج لوگوں کا آزمائی ہوئی چیز ہے یہ کہ اگر ہم کوئی سفر پہ جائیں یا کسی کوئی بزنس کے لیے جائیں، ایگزامینیشنز میں جائیں، تو اپنے ساتھ کسی معصوم کا نام، یا جیسے چھوٹی چھوٹی عبادتوں کی کتابیں جس میں روضہ مظلوم کربلا ہوتا ہے، نجف اشرف کی تصویر ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ کیری کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت امریکہ ریگولر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پنجتن کے نام کی تختی تھی اور مظلوم کربلا کے روضے کی تصویر. وہ بولتا ہے کہ انٹرویو میں گیا، صرف 200 KG جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں ہے، $600-700 اور ریکوائرمنٹ ہے $10,000-15,000 کا بینک سٹیٹمنٹ. دیکھیں یہ جو واقعات میں بتا، وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو انٹرویو لینے والا اندھا ہو گیا. وہ دیکھتا ہے اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے 200، ہو سکتا پڑھ رہا ہوگا 2000. You never know. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں جس کام کے لیے اس مقصد کے تحت جاتا ہوں مجھے کامیابی ملتی ہے. یہ غریب الغربا. دیکھیں اس میں سب کیا بلیو ہے، یقین ہے. اگر یقین نہیں ہے ڈونٹ ڈو اٹ. یقین کے ساتھ کرو گے تو یہ ضامن امام ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ضامن امام ہے. اس امام کا لقب ہی ضامن ہے کہ جو ضامن ضمانت دیتا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو شخص سفر پہ میرے 8ویں وارث کا واسطہ لے کے جائے گا، اللہ اس سے کامیاب پلٹائے گا. یہ رسول میں ڈھونڈا. تو اس امام کے بارے میں کہ اس طرح اگر کوئی اس طرح عمل کرتے اس کو اجر ملے گا. صلوات پڑھیں محمد. دوستوں میں واقعات اتنے ہیں میں کچھ کر ہی نہیں سک رہا ہوں. مجبور ہوتے داروں 40 منٹ یہی ہو گئے. ابھی نوے امام بھی اور کل کی آخری مجلس ہے. اب نوے امام کی کچھ باتیں سن لیں کہ نوے امام ہمارے پورے اماموں میں سب سے ینگ شہید ہونے والوں میں نوے امام. میں مجبور ہوں، میں 8ویں امام کے پورے واقعات چھوڑ دیا میں نے وقت کو دیکھ کے. اس لیے کہ مجھے انسٹرکشنز ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر ختم کرو. صلوات پڑھیں محمد. مجھے معلوم ہے لوگ کے آفیسز ہیں. 12 اماموں میں ہمارے زمانے کے امام کو چھوڑ دو، مولا مشکل کچھ سے 11ویں امام تک سب سے ینگ امام جو ہے وہ نوے امام، صرف 25 ایئرس. دوستو سنو، یہ ظلم کے ساتھ شہید ہو گیا 25 سال میں. اور ان کے بعد جو ایج ہوئی 11ویں امام میں سروس کرے ہوئے ساتھ 29 ایئرس. جیسا مولا کی 63 ایئرس ہے، مظلوم کربلا کی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی، اسی طرح ہر جیسے غریب الغربا کی 51 ایئرس کے تھے. سب سے ینگ شہید ہونے والوں میں تقی جواد ہے. آپ سلسلہ امامت کا دوسرے محمد ہیں. 5ویں امام، پھر 9ویں امام، پھر زمانے کا امام. آپ کا نام محمد رکھا گیا اور مشہور لقب تقی اور جواد ہے. اتنا مشہور لقب ہے کہ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، یعنی آپ مانگ رہے نہیں عطا کرے. یہ صفت اللہ کی ہے، بلکہ وہ بے مانگے عطا کرے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اپنے حلال رزق میں برکت چاہتے ہو تو 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا. یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اس لیے کہ اس امام کا نام ہی جواد ہے کہ بے مانگے عطا کرے. یہ امام مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں اور 8ویں امام کے وہ فرزند. اچھا 8ویں امام کے یہ ایک لوتے بیٹے ہیں، ایک روایت کہتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 بیٹے تھے اور یہ بڑے لیٹ پیدا ہوئے تھے 8ویں امام. تقی جواد جب 8ویں امام شہید ہوئے تو امام تقی جواد کی ایج کچھ بھی 8-10 سال تھی جب غریب امام کی شادی تھی. 9 سال کا 9 ایئرس یا 11 ایئرس. آپ سنیں، آپ 9 یا 11. ان کے 2 ڈیبیٹس ہیں مامون رشید سے، وہ پڑھ کے میں مجلس کو تمام بتا. تھوڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹس ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے آل محمد علم کو کیسا پہنچاتے ہیں. 9 ایئرس کی ایج ہے نوے امام کی. بغداد میں آپ ہیں، مامون رشید بغداد آیا ہوا ہے. آپ اس لیے کہ 7ویں امام کی شہادت بغداد میں ہوئی تھی، کاظمین میں آپ شہر دفن ہیں. 8ویں امام خراسان میں، اس لیے کہ مامون نے وہاں بلایا تھا. بغداد میں مامون آتا ہے. 9ویں امام 11 ایئرس کے بغداد کے ایک محلے میں، ایک لوکیلٹی میں کچھ لڑکوں کے ساتھ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے. 9 یا 11 سال کا سن ہے. مامون کی سواری، مامون کا یہ پورا رائل جو موٹرکیٹ جو آج کہتے ہیں، وہ پورا نکاحوں پہ اور گھوڑوں پہ وہ آ رہا تھا. تو جتنے لڑکے تھے سب بھاگ گئے. یہ فرق دنیا کے حاکم میں اور اللہ کے حاکم میں ہوتا ہے. جب علی باہر نکلتے تو بھاگتا نہیں تھا کوئی،
رسول جب باہر نکلتے تھے تو بھاگتا نہیں تھا بچے، بلکہ اللہ کے رسول اور مولا کے بارے میں ارشاد ہے کہ جب جس بستی سے جاتے تھے اگر بچوں کو دیکھتے تھے گود میں اٹھا لیتے، گود میں اٹھا کے ان سے گفتگو کرتے، پیار کرتے، اس طرح وہ تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن یہ دنیاوی حاکم تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ آ رہا تھا اور لڑکے پورے بھاگ گئے۔ نوے ماہ وہیں ٹھہرے رہے۔ آپ کی ایج 9 ایئرس یا 11 ایئرس کی ہے۔ مامون رشید نہیں جانتا تھا کہ یہ نوے امام ہے، امام رضا غریب کے فرزند ہیں۔ اس نے امام کو دیکھا، 9 سال کا بچہ، کہنے لگا کہ اے صاحبزادے، اب امام کے جوابات سنیں بس، اے صاحبزادے تم کیوں نہیں بھاگ گئے بولے؟ اس نے کہا کہ جیسے دوسرے لڑکے چلے گئے تم بھی چلے جاتے۔ امام نے پلٹ کے کہا سن، میرے ہٹنے سے جگہ اتنی بڑی نہیں ہو جاتی کہ میرے ٹھہرنے سے جگہ چھوٹی ہوگی۔ جب اس سے یہ کہا تو اس نے جواب سنا، آگے بڑھ گیا، بولا وہ از ویری انٹیلیجنٹ بوائے، نکل گیا۔ شکار بجا رہا تھا، اس نے ایک باز ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہوا میں چھوڑا، وہ پانی میں گیا، اس نے جا کے مچھلی منہ میں لی، واپس آیا۔ جب مچھلی آیا تو مامون نے اپنے ہاتھ میں مچھلی پکڑ لی، پھر واپس آیا، پھر امام وہیں کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، اس نے پوچھا کہ دوسرے لڑکے چلے گئے پھر کیوں نہیں گئے؟ اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے پلٹ کے کہا کہ دنیا کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ باز کو چھوڑ کے سمندروں میں جو اللہ کی طرف سے سمندر ہے وہاں سے مچھلیوں کا شکار کر کے خاندان اہل بیت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ جب یہ کہا تو اس نے پوچھا تم ہو کون؟ تو کہا میں فرزند رضا ہوں۔ اور وہ بڑا امپریس ہوا علم سے، کہا بے شک تو فرزند رضا۔ امام کو لے کے خراسان چلا گیا، امام خراسان پہنچ گئے اور بڑی عزت دینے لگا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی دوست نہیں ہے، ظالم ہے، باپ کا قاتل ہے۔ تو جتنے عباسی خلفاء تھے، لوگ تھے، پلیز جتنے تھے، ان لوگوں کو بڑی انسلٹ ہوئی کہ 9 سال کے بچے کو حاکم وقت اتنی عزت دے رہا ہے اور ہماری کوئی عزت نہیں۔ لوگوں نے مامون سے پوچھا کہ ان کو اتنی عزت کیوں دیتا ہے تو کہا کہ ان کا علم ایسا ہے، خاندان رسول کے، تو کہا خاندان رسول کے ان کے بابا تھے، ان کی ایج تھی، ان کا علم تھا، یہ 9 سال کے بچے کا کیا علم ہوگا؟ اتنی عزت کیوں؟ تو کہا نہیں یہ بڑے نالجبل ہے اور وہی ہے وارث ہے صحیح امام رضا کے۔ تو کہا ممکن ہی نہیں ہے، 9 ایئرز اولڈ بوائے، اس کا اتنا بڑا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا امتحان لے لو۔ اب سن دوستو، پہلا یعنی اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک کسی معصوم کا ایسا ڈیبیٹ نہیں ہوا جو امام محمد تقی جواب کا ہوا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھنا، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا سے لے کے مولا نے سنونی کا وعدہ ممبر پہ کیا، اس وقت کوفے کی مسجد میں 10,000 آدمی ہوں گے، لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہوا، اچھا اس وقت مولا کی ایک ایج تھی 40-50 سال کے تھے، لیکن اب یہ تو 9 ایئرس کے، صرف 9 ایئرس، آپ امیجن کریں 9 ایئرس اولڈ بات کیا ایج ہے، 9 سال کے امام ہیں، ڈیبیٹ کا اعلان ہوا مامون کا، ابھی گولڈن ایرا ہے مسلمانوں کا۔ روایت میں ہے کہ پورے عراق سے، ایران سے، جتنے دنیا بھر سے علماء جمع ہوئے۔ اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا، پلیز غور سے سنیں، چیف جسٹس تھا یحییٰ ابن اقسم، اس کا نام تھا، چیف جسٹس آف اسلامک گورنمنٹ، کتنا بڑی پوسٹ تھی وہ، یحییٰ ابن اقسم، اور اس کی ایج تھی اس وقت 60-70 ایئرس۔ آپ سوچیں 70 ایئرس کا عالم کس سے بات کرنے آیا ہے؟ 9 سال کے بچے سے۔ روایت میں ہے کہ جتنے پیسے والے تھے ان کے لیے 2000 تو کرسیاں رکھی گئی۔ اتنا بڑا مناظرہ کھلے میدان میں ہوا، 70,000 کے قریب لوگ جمع ہوئے، 70,000 اس زمانے کا پاپولیشن دیکھے ان کا، اس کے بعد یہ اندازہ دیکھے کہ پبلک کتنی تھی۔ 70,000 کے مجمع میں 9 سال کے نوے امام پہنچتے ہیں وہاں پہ۔ مامون بڑی عزت کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھاتے، اسے کہا اس وقت مامون کا چیلنج ہے، اور وہ آ کے بیٹھتا ہے یحییٰ ابن اقسم۔ یحییٰ ابن اقسم اس وقت کا چیف جسٹس، 70 ایئرس کا یا 60 ایئرس کا تھا، بوڑھا آدمی، وہ آ کے بازو بیٹھا، نوے امام ایسا رکھتے۔ یحییٰ نے مامون سے پوچھا کیا میں اس صاحبزادے سے کچھ سوال کروں؟ تو مامون نے کہا انہی سے پوچھ لے۔ وہ پلٹا امام کی طرح، امیجن کریں پورا مجمع دیکھ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور یحییٰ ابن اقسم ہے۔ اس نے پلٹ کر امام سے پوچھا کہ صاحبزادے کیا میں کچھ پوچھوں؟ تو امام نے وہی اطمینان کے ساتھ جو دادا کا سٹائل تھا، پلٹ کے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ، جو پوچھنا ہے پوچھ، میں بیٹھا ہوں جواب دینے۔ جب یہ کہا تو اس نے یہ سوچا اپنے ذہن میں کہ ان کو نماز روزے کے مسئلے معلوم ہوں گے روز مرہ کے، اب حج عمرے کے مسئلے تو تھوڑے دقیق ہوتے ہیں نا، تھوڑے
बड़े लोगों को मालूम, इनकी तो एज भी नहीं है, अभी तो इन्होंने कोई हज उम्रा भी नहीं किया होगा, इनको हज और उम्रे के मसले क्या मालूम होंगे। उसने पलट के ये पूछा कि साहिबजादे ये बताइए कि अगर कोई एहराम पहन ले और शिकार करे तो उसका कफारा क्या है। वो सवाल करके अपने जहन में ये सोचने लगा कि मैंने आज इनको मसला फंसा दिया, इसलिए कि 9 साल के इनको मसला क्या मालूम होगा उम्रे हज का, इन नमाज रोजे के मसले मालूम होंगे। मैंने ऐसा सवाल कर लिया कि अब पलट के मजबे को देखता है, देख के खुश होता है, खुश होकर कहता है देखो आज मैंने इनको मसला कैसे फंसाया। उसने कहा ये बताइए कि एहराम पहनने के बाद कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है। इमाम ने पलट कर उससे कहा सुन या तेरा सवाल नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है, ये बता कि वो एहराम उम्रे का था या हज का था। ये बता कि कफार शिकार करने वाला हरम के बाहर शिकार किया या हरम के अंदर शिकार किया। ये बता वो शिकार करने वाला रात में किया था या दिन में किया था। ये बता वो शिकार करने वाला आजाद था या गुलाम था। ये बता वो शिकार करने वाला परिंद का शिकार किया था या चौपाई का शिकार किया था। ये बता कि वो शिकार करने वाला अपने इस फेल पे नादिम था, एक्सेप्ट कर रहा था या इसरार कर रहा था, स्ट्रेस कर रहा था कि मैंने जो कुछ किया अच्छा किया। ये बता कि वो जब शिकार कर रहा था वो आलिम था या जाहिल था। उसके बाद कहा ये बता वो शिकार करने वाला बच्चा था या बड़ा था। जब इमाम ने उसकी एक सवाल पे 25 सवाल किए, अब जितना वो अपने आप को समझ रहा था माथे में पसीना आने लगा, अपनी शिकस्त अपनी डिफीट का जो है सोचने लगा कि ये मैंने क्या किया। मजमा सकते में आ गया, स्टैंड पूरा मजमा सकते में। मामून खुश हो रहा है इसलिए कि मामून की फतह हो रही, मामून खुदा लानत करे उस पर। मामून कोई दोस्त नहीं था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ इसलिए कि टेप हो रही है मजलिस, कोई गलत माने ना ले कि वो जालिम तरीन आखिर इमाम का खातिर है, मलून है। पर ये टेम्पररी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए खुश हो रहा है। उसके बाद जब सत्ता छा गया, यहिया के पसीने छूट गए, सर झुका। मामून ने पलट के कहा यहिया जवाब तो दे दे। तो कहा मैं नहीं दे सकता। पलट के इमाम से कहने लगा आप ही इसका जवाब। इमाम ने पलट के कहा सुन, तूने सवाल क्या किया था कि कोई एहराम पहनकर शिकार करे तो उसका कफारा क्या है। अब मेरे सवाल सुने, पहले पूरे डिटेल बता, उसके बाद भी मसला होगा कि ऐसा खाली एक सवाल करने से थोड़ी मसला। अगर उसके बाद इमाम ने कहा कि अगर वो उम्रे का एहराम था और शिकार चौपाए का था तो उसका कफारा ही बकरा है, और वो बकरा भी मक्के तक पहुंचे, उम्रे का था तो मक्के तक पहुंच के खाने काबा के करीब देगा। अगर यही एहराम हज का था तो वो मीना में जाके देगा। आजाद अपना कफारा खुद देगा, गुलाम का कफारा उसका मालिक देगा। अगर वो अपने फेल पे एक्सेप्ट करा नादिम है तो कफारे के बाद उसको अजाब नहीं होगा, और अगर वो फेल पे इसरार कर रहा है तो उसको कफारे के बाद आखिरत में अजाब भी होगा। और उसके बाद कहा कि अगर वो परिंद का था तो उसका कफारा चौपाया होगा। फिर वही सवाल कि अगर उम्रे का एहराम है तो मक्के में देगा, हज का एहराम है तो मीना में जाके देगा। इमाम ने जब जवाब शुरू किए तो पूरे मजमे में ऐसा की आवाजें बुलंद हुई, यहिया का सर झुक गया। अब इमाम ने पलट कर यहिया से पूछा कि ये बता क्या मैं कुछ सवाल करूं। अब उसने कहा कि अब तो सरेंडर कर चुका था। कहा कि मौला फर्जंद रसूल, आप सोचिए 60-70 इयर्स का आदमी 9 साल के बच्चे के सामने हाथ जोड़ा हुआ। दुनिया हमेशा ऐसी हाथ जोड़ गई। झुक के कहने लगा फर्जंद रसूल आप करें सवाल, जवाब आएगा दे दूंगा, अदरवाइज अवलास क्यों। तो कहा कि गुरूर और तकब्बुर में आया था, लाख को झुकी। अब इमाम ने कहा सुन ये बता उस औरत के बारे में तेरा क्या ख्याल है, एक औरत के बारे में कि जो सुबह के वक्त एक मर्द के ऊपर हलाल थी, सूरज तुलू हुआ हराम हो गई, जोहर के वक्त हलाल हो गई, असर के वक्त हलाल हो गई, मगरिब के वक्त हराम हो गई, ईशा के वक्त हलाल हो गई, आधी रात को फिर हराम हुई, सुबह के वक्त फिर हलाल हो गई। उसने कहा कि ये औरत एक दिन में 4 मरतबा हलाल 4 मरतबा हराम, मेरे तो समझ से बाहर है। मैं बता ही नहीं सकता। एक औरत एक मर्द के ऊपर एक दिन में 4 हलाल हुई, 4 मरतबा हराम हुई। मैं तो ये 9 साल के इमाम और ये 60 इयर्स का बूढ़ा बैठा हुआ है, जितने इसके साथ थे सब सकते में कि ये क्या हो रहा है।
امام نے کہا سن جواب سن. وہی تو ہم کہتے ہیں دوستو, اگر بابر مندر میں تو ان پہ سر جھکا دے تو پتہ چلتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. علم کہیں اور جا کے لے لے مسلمان, جس کے نتیجے میں یہ ہوا ان کے مولا کے در پر سر جھکا دے تو کوئی اور بات ہوتی. صلوات پڑھے محمد. ایک اور پڑھنے بابا. میں معافی چاہتا ہوں, کل کی آخری مجلس سے جتنا ہے سن لے, میں نے کوئی واقعہ ہے اس میں بس اس کو کمپلیٹ کروں. جب امام نے کہا کہ ایک عورت ایک مرد کے اوپر 4 مرتبہ حلال ہوتی ہے 4 مرتبہ حرام ہوتی ہے, اس نے پوچھا کیسے؟ امام نے کہا کہ صبح کے وقت جب اس کی نگاہ پڑی ایک مرد کی ایک عورت کے اوپر, اس کے لیے اجنبی تھی, اس کے لیے حرام تھی, اس نے اسے خرید لیا حلال ہو گئی. ظہر کے وقت آزاد کر دیا حرام ہو گئی. عشاء کے وقت مغرب کے وقت پھر اسے نکاح کر لیا حلال ہو گئی. آدھی رات کو طلاق رجعی دی حرام ہو گئی. صبح میں کفارہ لیا پھر حلال ہو گئی. سمجھے؟ ایک عورت 4 مرتبہ ایک مرد کے اوپر حلال تھی اور حرام تھی. عزیزو, جب امام نے یہ کہا تو مجمع میں سکتہ چھا گیا اور لوگوں کی خوشی سے لہر دوڑی. اب امام نے برق کے یحییٰ سے کہا اب سمجھے کس کا بیٹا ہے؟ علی رضا کا بیٹا ہے, یہ فرزند رسول ہے. ان کے اس کے بعد یہ عالم تھا کہ پورا مملکت اسلامیہ میں امام کے علم کا سکہ بن گیا. یہ تو بننا ہی تھا, اس لیے ان کا علم ایسی ہے. اب پھر یہ پورے مسلمان جو اعتراض کر رہے تھے نہ امام کے اوپر خاموش بیٹھ گئے. مامون امام کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے, اپنے محل میں رکھتا ہے. اب یہ سوچے, اب میرا میسیج ہے آپ کو, پوری 1 گھنٹے کی تقریر کا. مامون لے کے آیا, وہ اپنے ذہن میں یہ سوچنے لگا کہ یہ بچے ہیں, ان کو میں اپنے محل میں رکھ کر اپنے ماحول میں رکھ کر ان کو تربیت دے کر جیسے میں چاہوں گا ویسی ہوں گے. لیکن یہ نہیں سمجھا کہ یہ کون ہے, دنیا والے بچے نہیں ہیں. اپنے محل میں رکھ کر چاہتا تھا کہ تربیت دے, ویسی تربیت دے جیسے خود چاہتا ہے. لیکن امام اس کے محل میں رہ کر اسلام کو اتنا پروپوگیٹ کیا کہ ماموں, اس کے بعد ماموں نے دوسرا کام کیا کیا, اپنی بیٹی سے امام کا نکاح بھی کر دیا. ام الفضل جو امام کی بیٹی, مامون کی بیٹی تھی, جو امام کی خاطرہ ہے. ہمارے 2 اماموں کی خاطرہ ان کی وائف ہے, ایک امام حسن کی وائف جادہ, یہ 9 امام کی جو مامون رشید کی بیٹی تھی ام الفضل. یہی وہ ملونہ ہے کہ جس نے امام کو 25 سال میں 25 ایئرز میں زہر پی کے شہید کر دیا. اس ام الفضل سے کوئی اولاد نہیں ہے. 10ویں امام جو اولاد ہے آپ کی وہ جناب سمانہ خاتون سے. آپ کی ماں کا نام سمانہ, آپ نے کسی اور جو عمار یاسر کی نسل سے, جناب عمار یاسر جو رسول کے صحابی تھے ان کی نسل سے, ان کے جنریشن میں وہ بیوی آتی ہے سمانہ, وہ سمانہ خاتون. ان سے 9ویں امام کا ایک دوسرا نکاح ہوتا ہے مدینے میں, ان سے 10ویں امام پیدا ہوتے ہیں. ام الفضل سے نہیں. ام الفضل مامون کی بیٹی تھی. مامون کے مرنے کے بعد, مامون کے واسطے جہنم ہونے کے بعد محتسب عباسی خلیفہ بنتا ہے, عباسی خلیفہ کا. اس نے 25 سال کے اندر امام کو زہر دیا. یہ ام الفضل نے چغلی کی کر کے, اس لیے کہ جب جناب سمانہ خاتون سے آپ کا نکاح ہوا تھا, اس لیے کہ امام کو تو نسل امامت چل رہا تھا. یہ تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے ام الفضل سے تو شادی ہوئی تھی, جیسے رسول نے بھی کی اور امام حسن نے بھی کی ایسی عورتوں سے کہ جو چاہنے والے نہیں تھے. کردار کی اچھی ہے لیکن چاہنے والی نہیں تھی. امام کی چاہنے والی تھی, دشمن تھی. ام الفضل سے کے بعد جناب سمانہ سے ہوا, جس سے 10ویں امام کی ولادت ہوئی. صلوات پڑھے محمد. ایک بار پڑھے باواز بلند. 25 سال میں یہ امام شہید ہوئے. ام الفضل کا زہر تھا, محتسب عباسی کا زمانہ تھا. اور 9ویں امام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ امام تقی جواد, آج کوئی شخص رزق اور پریشانی, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم حدیث میں کوئی میسیج نہیں پہنچے, اور علم کے لیے اس امام کا واسطہ دو اور اس امام کی نظر کرو. دیکھیے دوستو, نظر کرو, معصومین کی نظر کرنے کی عادت ہے. نظر قرآن سے, یہ نہیں کہ شیعہ ہے اس لیے ہم نظر کرتے ہیں. جیسے وہابیز کہہ رہے ہیں کہ نظر مت کرو, یہ مت کرو, یہ قرآن کے خلاف ہے. نظر قرآن میں, میں یہ مت سمجھو کہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, میں پروف دے رہا ہوں. نظر کرنا, نیاز کرنا قرآن میں. سورہ دہر کیا ہے؟ سورہ دہر کی تفسیر کیا ہے؟ سورہ دہر, جو پورا سورہ دہر قرآن میں نازل ہوا, وہی ہے نا تفسیر کہ امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے,
تو مولا اور بی بی نے منت مانگی کہ میں 3 روزے رکھوں گی، اور جب صحت ہوئی 3 روزے رکھے، جب 3 روزے رکھے تو ان کے ساتھ امام حسین نے بھی رکھا اور جناب فیضہ نے بھی رکھا، یہ 5 نے روزے رکھے، ایک دن بی بی روٹی بناتی تھی، ایک دن جناب فیضہ بناتی تھی، وہ 3 دن فقیر اسیر اور یتیم آئے، آ کے قیدی آ کر 3 دن روٹی مانگی، جب تینوں دن روٹیاں لے کے وہ آسمانوں میں چلے گئے، وہ فرشتے تھے، تو جب 3 دن بھوکے رہے اور اللہ کا رسول 3 دن کے بعد گھر آیا ہے بی بی کے، تو دیکھا کہ 3 دن کا فاقہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہیں جو بھوکے ہیں، تو پورا سورہ دہر نازل ہوا، سورہ دہر میں اللہ نے فضہ کا یہ جملہ استعمال کیا کہ میں فضہ کا مشکورہ ہوں، لفظ مشکورہ ہے سورہ دہر میں، اسی سورہ دہر میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جو اہل بیت کی عظیم فضیلت ہے کہ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں تو ہم نہیں چاہتے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اسی سورہ دہر میں کہ اللہ رسول کے اہل بیت تم وہی چاہتے جو ہم چاہتے، اس میں اس سورے میں اللہ نے فیصلے کے سورے میں فضہ بھی ان 5 میں شریک تھی، رسول اللہ نہیں ہے اس میں شریک، فضہ شریک ہے، چاروں یہ معصومین اور فضہ، اس لیے کہ فضہ نے بھی 3 روزے رکھے تھے، تو آپ سوچیں کہ یہ تو معصومین ہے، فضہ تو کنیز ہے، کنیز کا اللہ نے اس طرح احترام کیا کہ سورہ دہر میں اللہ مشکورہ کہہ کر ان سے خطاب کرتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں، دوستو بندے ہوئے جو اللہ کا ہم اللہ کا شکر کرتے، اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا، سمجھے کہ یہ وہ مقام ہے، تو نظر کرو نوے امام کی نظر، تقیہ جواد کی نظر اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرو، اس سے بچو مت، اس سے برکت، رزق میں برکت چاہتے ہو نا، کما رہے ہو 10,000 1 لاکھ کی برکت ہو تو نظر کا امام کی نظر مانو، کسی دن بھی مانو، مان کے ایسے اس امام کا دن کون سا ہے؟ وینسڈے کا دن ہے، یوم الاربعاء جو وینسڈے ہوتا ہے وہ دن اس امام کا ہے، میں آپ کو دن بتا دوں، آج جمعہ کا دن زمانے کے امام کا ہے، سیٹرڈے مولا کائنات شہزادی کونین، سوری سیٹرڈے رسول اللہ کا دن، سنڈے شہزادی کونین مولا کائنات، منڈے امام حسن امام حسین، ٹیوزڈے 4تھے امام 5ویں امام 6تھے امام، وینسڈے 7ویں امام 8ویں امام 9ویں امام 10ویں امام، 4 امام سے 8th 9th 10th 11th وینسڈے، تھرسڈے 11ویں امام کا، پھر جمعہ 12ویں امام کا، تو اس طرح کیلنڈر ہے ہمارا، جمعے سے لے کے ہفتے تک کا، جمعرات تک کا، تھرسڈے تک کا، فرائیڈے سے تھرسڈے تک، فرائیڈے سے تھرسڈے ہر دن ایک معصوم کا ہے، ہفتہ رسول اللہ کا، اتوار شہزادی مولا کا، منڈے امام حسن امام حسین، ٹیوزڈے 4th 5th 6th امام، وینسڈے 7th 8th 9th 10th امام، تھرسڈے 11 امام، پھر فرائیڈے امام زمانہ، تو وینسڈے کا دن جب آئے تو آپ یہ نظر کریں تقیہ جواد کی، رزق میں برکت اور پریشانیوں کی دوری، گھر کی بلائیں، یہ جادو ٹونے کی جو باتیں ہو رہی تھی نا، میں مجلس میں تھوڑی کو بتا سکتا ہوں، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، میں ہوں 5 دن بامبے میں آؤں، تو یہ سب چیزیں اگر بچتے ہو نا، گھر میں صرف رحمت چاہیے، صرف برکت چاہیے، کون نہیں چاہتا دوستوں گھر میں برکت کا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ گھر میں برکت ہو، گھر میں پریشانیاں نہ ہو، گھر میں کوئی بیماری نہ، دیکھیں مصلحت الگ چیز ہے، اللہ کی طرف سے جو مصلحت ہے وہ الگ چیز ہے، اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر پرابلم سالو ہو اور ہم پیسفلی لائف گزارے تو آپ اس امام کی نظر کرتے ہیں، سلام پڑھے محمد انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں جاؤں گا، میں کیا کروں، 1 گھنٹہ میرا یہی ہو گیا، کل کی آخری مجلس ہے، پلیز وقت آ رہے کل 9 محرم ہے، آفس آفس بھی لیٹ جائے کل ڈزنٹ میٹر، اور کل 10ویں 11ویں امام کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اللہ ہماری اس مجلسوں کو اور بانیان جو مجلس ہیں اس گھر کے جو بھی مجلس کروا رہا ہے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور یہ عشرہ بھی ماشاءاللہ جیسا امیر بھائی نے کہا کہ 80-100 برس پرانا عشرہ ہے، بڑا قدیم مجالس ہے، نیت اچھی تھی مجلس ہے اس لیے چلی، دیکھا آپ نے 100 سال سے اگر مجلس ہے کوئی کر رہا ہے، خاندان میں چل رہا ہے، جنریشن بائی جنریشن، جس نے شروع کیا تھا نا اس کی نیت ایسی تھی کہ آج حسین کی ماں نے مجلسوں کو قائم رکھا، نیت صحیح رکھو، اس کے بعد جو جنریشن آتا گیا وہ لوگ صحیح نکلے کہ جس کی وجہ سے عشرے چلتے ہیں، تو اس نے بہت بڑی عزت ہے مجلس کا کرانا، یہ آنر ہے، آنر ہے، آنر ہے، بانی مجلس بننا ہے بہت بڑا آنر ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے، ایک مجلس بھی قبول ہو جائے نا 60 70 سال کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اس مجلس، کیا سمجھتے ہیں مجلس کو، مجلس کیا چیز ہے، کوئی محفل ایسی نہیں ہے کہ جس میں یقین ہو،
سوائے مجلس حسین کے. کوئی مجلس، کوئی محفل، دعوت ہو، شادی ہو، کوئی. میں میلاد کی بات نہیں کرتا، معصومین سے جو ریلیٹڈ چیزیں ان کی بات کر رہا ہوں. کوئی چیز میں آپ یہ یقین کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آج آپ گھر کو سجا لیں، پورا بے انتہا سجا لیں، خوبصورت گھر بنا لیں. آپ دعوے کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں یا رسول کو بلاتا ہوں. آپ جو چاہے کر لیں. یقین نہیں ہو سکتا آ جائے، میں یہ نہیں کہتا نہیں آتے، ہو سکتا آ جائیں، لیکن وہ یقین نہیں ہوتا کہ بڑا گھر، اتنا سجا ہوا گھر. آپ اگر ہو سکتا ہاتھ جوڑ کے دعائیں پڑھ کے آپ بولے کہ پلیز اللہ کے رسول آئیے، ہو سکتا آ جائے، میں یہ نہیں کہتا. لیکن یقین یہ ہے کہ خاک پہ بیٹھ کے اگر ذکر حسین کرو گے تو حسین کی ماں آئے گی. خاک پہ بیٹھ کے گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے، زمین پہ بیٹھ کر ثانیہ زہرا نے شام میں بتایا یہی بات. زمین پہ بیٹھ کر بھائی کا ماتم کیا اور وعدہ کیا کہ میرے ماجائے کا ذکر کرو، ہم آئیں گے. تاریخ کے واقعات ہیں، میں واقعات کیا بیان کروں. آج اس مظلوم کا ذکر ہے کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ ہے، وہ عباس کہ جس کا وجود زینب کے دل کو سکون پہنچا تھا، جس کی شہادت کے بعد سیدانیہ بے بس ہو گئی، غریب ہو گئی. عزیزو صرف ایک دن کا گاؤں باقی رہ گیا. کتنی جلدی یہ دن گزر گئے. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال پھر یہ مجلس ہے، یہ ماتم. 8 محرم کل سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے. دوستو ٹھنڈا پانی جب پیو نا، اس غریب کی پیاس کو ضرور یاد کریں. تصور کریں کہ معصوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اب 24 گھنٹے کے اوپر ہو گیا. ایک خیمے سے دوسرے خیمے سکینہ کے ساتھ بچے یہ کہتے ہوئے پھرتے تھے کہ ہم اللہ تشم پیاسے. یہ بہت بڑا ظلم تھا. حسین کی پیاس کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ مظلوم کربلا کو سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ میرے بچے پیاسے. اور عباس کا ذکر، مظلوم کا ذکر کتاب عباس کے بارے میں یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب عباس کی شہادت کے واقع کربلا کے عرصے کے بعد ایک شخص پہنچتا ہے امام زین العابدین کے پاس، پہنچ کے یہ کہتا ہے کہ مولا وجہ کیا ہے کہ جو نیزوں پہ سر جا رہے تھے بیبیاں اور اونٹوں پہ تھی، تو ہر نیزے پہ ہر معصوم کا سر تھا. مظلوم کربلا کا سر ایک بڑے لمبے طویل نیزے پہ تھا، آپ کے بھائی علی اکبر کا سر تھا. سب نیزوں پہ سر تھے لیکن ایک سر تھا جو خونی کی گردن میں بندھا ہوا تھا. وہ کس کا سر تھا؟ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. پلٹ کے کہا میرے چچا عباس کا. تو کہا ان کا سر نیزے پہ کیوں نہیں بلند ہوا؟ تو کہا جب نیزے پہ بلند ہوتا زینب کا کھلا ہوا سر دیکھتے، عباس کا سر نیزے سے زمین پہ آ جاتا. اسی لیے ان کے سر کو خونی کی گردن میں باندھا گیا. عزیزو جناب عباس کی عجیب منزلت ہے کہ فاطمہ کی خواہش کہ میرا بیٹا ہے عباس. شب عاشور کا ایک واقعہ سناؤ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں شہادت تک لے کے جا کے کہ ابو الفضل کا کیریکٹر، ان کی زندگی عجیب تھی دوستو. اطاعت امام میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اطاعت امام کیا ہے. پوری زندگی میں 32 برس کی، آپ 32 ایئرس کی زندگی میں ایک ہی مقصد تھا کہ کربلا ہو، میں حسین کی نصرت کروں. بچپنے سے یہی سن رہے ہیں. وہ وقت آیا کہ شب عاشور جب آپ مظلوم کربلا کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، شمر آتا ہے حسین ابن علی کے خیمے کے پاس اور عباس کو پکارتا ہے. جناب عباس جانے سے رکے. حسین نے کہا بھیا جاؤ اور دیکھو چاہتا کیا ہے. خیمے سے باہر آئے، شمر سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو شمر نے کہا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، چاہو تو تم کربلا میں رہو، چاہو تو چلے جاؤ. عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا. پلٹ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں. چہرے کو جھکا کے خیمے میں داخل ہوئے. حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے پورا واقعہ بتایا. حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے بیویوں کو لے کے چلے جاتے. عباس نے زندگی تمام حسین کو جواب نہیں دیا، سر کو جھکایا، خیمے کا پردہ ہٹایا، میدان کی طرف نکل گئے. حسین جانتے ہیں کہ عباس کہاں جا رہے ہیں. آگے بڑھ کے کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نجف جا رہا ہوں. نجف جا کے بابا کو کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا
اجازت دیجئے میرا سینہ تنگی کر رہا ہے۔ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ عباس کو عزت کیسے ملا؟ ارے زینب کے قریب گئے تو یہی کہا کہ بھیا جا رہے ہو، اب ہمارے پردے کا کوئی محافظ نہیں رہا۔ خیمے سے باہر آئے، سکینہ نے مشت دی، علی کا لال میدان میں آیا، اور میدان میں آ کے جب واپس آئے تو عزیزو جناب عباس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہوا اور علم لے کے آ رہے تھے تو زیارت عباس میں آج بھی جب بھی آپ زیارت عباس پڑھیں گے اس زیارت میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ عباس مظلومیت سے شہید ہوئے۔ یہ مظلومیت کیا ہے؟ عزیزوں سے تصور کرو کہ ابو الفضل اس وقت کی عرب کی سب سے بڑی طاقت کا نام تھا، اور جب عباس کے شانے کر گئے تو یزید کی بزدل فوج سامنے آ گئی، آ کے وار کر کے پوچھی تھی عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ عباس تمہارے ہاتھوں کو کس نے کاٹا؟ اور جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تو عزیزوں اس وقت جب پکارا کہ آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے، تو بس ایک روایت پڑھتا ہوں صاحب کو تمام کرتا ہوں کہ عباس کتنے زخمی ہو گئے تھے جب ابو الفضل گھوڑے سے زمین پر آئے، اور حسین جب عباس تک پہنچے تو واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا مولا یہ کیا بات تھی کہ روز عاشور جب بھی آپ کے بابا کسی شہید کی لاش پہ جاتے تو ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، لیکن جب آپ کی چچا کی لاش پہ گئے تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے۔ تو اس وقت امام نے کہا تجھے کیا معلوم؟ ارے جب میرا چچا گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھ نہیں تھے، ہر طرف سے فوج گھیری ہوئی تھی، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی لوٹے مار رہا تھا۔ حسین چاہتے تھے کہ عباس کے بعد فوراً پہنچے اور پہنچ کے کہا بھیا ایک دفعہ بھائی کہہ کر پکارو۔ عباس نے بھائی کہا اور کہا انا للہ و انا الیہ پروردگار قمر بنی ہاشم کا واسطہ، مرحوم جناب عباس کا واسطہ، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار جناب عباس کی مقبولیت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ پروردگار ابو الفضل کی غربت کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار مظلوم جناب عباس کا واسطہ جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے آزاداری کی حفاظت فرما، آزاداروں کی حفاظت فرما اور آزادخانوں کی حفاظت فرما۔ بالخصوص عراق میں، پاکستان میں، ایران اور لبنان میں پروردگار امام کے چاہنے والوں کی آزاداروں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر۔ پروردگارہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما جناب عباس کا واسطہ کہ ہم تیرے دین کے اور تیرے بندوں کی خدمت کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو صحت کے ساتھ رکھ، اور جس نے اس مجلس کو سپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جناب عباس کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما۔ پروردگار جس برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ جناب عباس کی زخموں کا واسطہ پروردگارہ جو مخروض ہے ان کے خرج عطا فرما۔ امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مظلوم کربلا کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہماری ان عزاداریوں کو قبول فرما، زمانے کے امام کو سلامت رکھا، تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شعبان بھائی کانٹریکٹر، فاطمہ بھائی بنت رجب علی، طیب فقی، چمن پینٹر اور شمون پینٹر اور اپنے اپنے مرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔